الحمد لله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے، اور اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو ان کے لیے عملی نمونہ قرار دیا۔ آج آپ دیکھیے اس دنیا میں کتنے ہی مذاہب، مسالک اور مکاتب فکر موجود ہیں، لیکن انہوں نے سنت کو نہ تو وہ اہمیت دی، نہ اس کے مقام کو جانا، اور نہ ہی اس کے مقام کو سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے، یعنی یہ جملہ اتنا گمراہ کن ہے کہ سنت کو بہت زیادہ ہی چھوٹا کر دیا گیا، اس کا استخفاف کیا گیا، اسے بالکل چھوٹا بنا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں سنت کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ اور جماعت المسلمین یہ وہ جماعت ہے جس کا نام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور اس کے پاس وہ دین اسلام موجود ہے جو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا تقاضا کیا؟ تقاضا یہ کیا کہ اے ایمان والوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی سیرت میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے، ان کی سنت پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے یہ تقاضا کیا، اور اہل ایمان وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسے سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور جو لوگ سنت پر عمل نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ان کا ایمان وہ نہیں ہے جس کا تقاضا اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ یہ سنت کی اہمیت ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا حکم دیا، اسے فرض قرار دے دیا۔ جس طرح حکم فرض ہے، بالکل اسی طرح اس کا طریقہ کار بھی فرض ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا مرتبہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، لیکن اس کا طریقہ کار کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح نماز فرض ہے، بالکل اسی طرح اس کا طریقہ کار بھی فرض ہے، اور یہی سنت ہے۔ اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کا ذکر تو بہت بلند و بالا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، کامیابی مل جائے، اللہ رب العالمین کے ہاں تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ اب اگر یہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، آپ کی سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہو، تو ایسے تمام اذکار جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو جائیں گے کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کے ہاں فلاح مل جائے گی؟ یقیناً نہیں ملے گی۔ تو اس بات کو میں اور آپ سمجھ کر جائیں کہ دین اسلام کے اندر سنت کی بہت اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میری رحمت بہت وسیع ہے اور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کو اپنے اندر سمے ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ ایک ماں کی رحمت ہم دیکھتے ہیں، آج ایک بھائی اور بہن کی محبت اور الفت کو ہم دیکھتے ہیں، ایک میاں اور بیوی کے اندر محبت دیکھتے ہیں، والد کا اپنے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ ہم محبت اور الفت کا برتاؤ دیکھتے ہیں۔ ایک جنگلی جانور کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کتنی محبت سے پیش آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا کیا کہنا؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میری رحمت بہت وسیع ہے اور تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے، لیکن رحمت اللہ رب العالمین کن لوگوں کے لیے دکھے گا؟ الذین، جو لوگ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین کی رحمت کے وسیع تر رحمت کے حقدار کون لوگ ہیں؟ جو تقوی شعار ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھ رہے ہیں۔ اب ان تین باتوں کو اللہ رب العالمین نے ایک جملوں میں ثبوت دیا۔ کیا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو نبی رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے وہی اللہ رب العالمین کی وسیع تر رحمت کا حقدار ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی رحمت، وسیع تر رحمت کسے ملے گی؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے سنت کی اہمیت۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سنت کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم رسول کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ ہدایت کون چاہتا ہے؟ کیا ہدایت کے بغیر اللہ رب العالمین کے یہاں سرخروئی مل جائے گی؟ کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ یقیناً نہیں جائیں گے۔ یعنی ہدایت کس چیز میں چھپی ہوئی ہے؟ ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ اتباع کیا ہے؟ اتباع کہتے ہیں قدم بقدم چلنے کو۔ قدم بقدم چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں۔ اور اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ یعنی ہدایت
جو ہے کن لوگوں کو ملے گی؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلتے ہیں۔ اب جو لوگ ایمان کا دعویٰ کریں، جو یہ کہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، جو قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی پیروی نہ کرے، تو کیا انہیں ہدایت مل جائے گی؟ اچھا، جب ہدایت نہیں ملے گی تو اللہ رب العالمین کی رحمت مل جائے گی؟ اللہ رب العالمین کی رحمت سے تو وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ آج میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مل جائے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ انت رحمتی بک من اشاء، ہے اس جنت کی کیا کہے گا؟ تو میری رحمت ہے، جسے چاہوں گا میں داخل کر دوں گا۔ یہ رحمت، یہ جنت کس کو مل رہی ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں۔ اتباع کس چیز کا نام ہے؟ قدم بقدم چلنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی پیروی کرنے کا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب حکم دے دیا کس بات کا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہ کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا حکم فرض ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین کا حکم فرض ہوتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرے گا اسے جنت مل جائے گی؟ تو جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حکم دے کر فرض قرار دے دیا، یہی تو سنت ہے اور یہی اسی کی اہمیت ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حکم دے کر فرض کیا ہے، اسے اس کا استخفاف کیا جاتا ہے، اسے چھوڑا جاتا ہے، اسے چھوٹا بتایا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لازمی چیزوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں جو چیز لازم ہے، ہم پر فرض ہیں، ان کی دو اقسام، ان کی دو قسمیں۔ ایک جو براہ راست اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے فرض ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرض ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ جسے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے فرض ہو جائے، اور وہ کس نے؟ اللہ رب العالمین نے حکم دے کر یہاں پر فرض کیا ہے، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم رسول کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے، ہدایت مل جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں اور آپ کے افعال کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کن لوگوں کو ڈرنا چاہیے؟ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب یہ حکم کے اندر دونوں چیزیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان قریب وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر وہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو ایسی قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مضمر ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو میں اور آپ یہاں سے لے کر جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی پیروی لازمی ہے، ضروری ہے، اور یہ وہ سنت ہے جس کی اہمیت صرف اور صرف جماعت المسلمین ہی بیان کرتی ہے، اپنے اجتماعات کے ذریعے اور مختلف قسم کی تحریرات کے ذریعے، اور بار بار اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں میسر آئے گا۔ تو لہٰذا اس بات کو میں اور آپ یہاں سے لے کر اٹھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، تو ہم اس نمونے کے مطابق اپنی اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ.